لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ السلام علیکم دوستوں، دیکھیے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پہ آ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ بہت ہی پیارا بیان ہے مفتی سلمان نذیر صاحب کا، جس میں انہوں نے حافظ قرآن کی کیا شان ہوتی ہے، حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ دوستوں بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ پورا ضرور سنیں، لاسٹ تک ضرور دیکھیں، جس سے ہمیں حافظ قرآن کی شان، حافظ قرآن کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل سکے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کوشش کریں۔ تو آپ سے گزارش، ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا۔ تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجا یوم القیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے، ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے، اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمایا۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی، اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
पहाड़ पर एक गार है, आज भी मक्का के किनारे, गारे हीरा उसको कहते हैं, जबल नूर, वहाँ पर इबादत के लिए जाया करते थे। जिब्राइल अमीन एक रात आए और रिवायात ये बताती हैं कि वह 17 रमज़ानुल मुबारक की रात थी। आकर के उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना कहा, इक़रा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ना बिखारी, मैं नहीं पढ़ने वाला। बाज़ बेवकूफ़ इसका तर्जुमा यूँ करते हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता। आपने जिब्राइल अमीन ने सीने से सीना लगाया और फिर कहा, इक़रा, कहा पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। 4 बार इस तरह से हुआ। चौथी मर्तबा जो है जिब्राइल अमीन ने सिर्फ इक़रा नहीं कहा। इक़रा का मतलब क्या होता है? पढ़, या ऑर्डर है, ऑर्डर, पढ़। लेकिन जिब्राइल अमीन ने जब ये कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। मेरे आका ने मिजाज ये बताया अपनी उम्मत को कि पढ़ो वही जो रब तक तुम्हें पहुंचा है, तालीम हासिल करो वही जो रब के नाम से शुरू हो या रब तक तुम्हें पहुंचाए। ये आयतें यहाँ से शुरू हुई और आयतें जो ख़त्म हुई हैं उसमें इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत थी जो हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज में थे नाजिल हुई। बाज़ उलमा और मुफस्सिरीन ने फरमाया, इदा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, ये सूरा पढ़ते होंगे ना आप नमाज में, ये कुरान की सबसे आखिरी सूरह नाजिल होने के एतबार से। एक बात जहन में रख लें, नाजिल होने की तरतीब अलग है और पढ़ने की आज तरतीब अलग है। कुरान आज जो पढ़ा जाता है इसकी तरतीब कैसे है? सूरह फातिहा पहले है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद सूरह बकरा है, उसके बाद सूरह आल इमरान है, उसके बाद सूरह निसा है, उसके बाद सूरह माइदा है, उसके बाद सूरह अनाम है, फिर सूरह आराफ। इस तरह से ये सूरतें चली और ख़त्म कहाँ पे हुई? सूरह वन्नास, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास, पढ़ते हैं ना, ये आखिरी सूरह। ये पढ़ने की तरतीब है, लेकिन नाजिल होने की जो तरतीब है वो अलग है। पहले आयतें नाजिल हुई थी 5। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये लास्ट में आपको खुद समझ में आ जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह हम भी अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने घर में किसी न किसी बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।